یہ ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا تھا. کون تھے یہ؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع. یہ 2 واقعات تو سورہ توبہ میں ہیں. اب اس کے بعد سورہ یونس کے اندر 2 واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت یونس کا اور ایک واقعہ فرعون کا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک بستی نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا جو عراق میں ہے، بابل کے علاقے میں ہے نینوا، اور جس میں 100,000 1,00,000 لوگ تھے. قرآن حکیم نے یہ تعداد بتائی ہے سورہ صافات میں کہ بستی میں کتنے لوگ تھے؟ 100,000 1,00,000 لوگ تھے وہاں پہ. 100,000 باقاعدہ تعداد بتائی گی کہ ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. جگہ کہاں ہے؟ بستی کہاں ہے؟ نینوا. اور کس علاقے میں؟ بابل کے پاس، عراق میں. انہوں نے جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تنگ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو، فلاں فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اور غصے کے مارے بستی سے نکل گئے. دیکھو غلطی دونوں سے ہو رہی ہے. ایک غلطی تو قوم سے ہوئی کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور ایک غلطی اس نبی سے ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے یہ بستی چھوڑ رہے ہیں. غلطی دونوں سے ہو رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے توبہ کی بعد میں. اب جب چلے گئے اس دوران جیسا کہ انہوں نے کہا تھا عذاب آ گیا. بالکل عذاب کا بادل امٹ کر ان کے سروں کے اوپر آ گیا. فوراً انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف اور اپنی عورتوں، اپنے بچوں، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انتہائی عاجزی، تضرع سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ہٹا لیا. حضرت یونس مسافروں سے پوچھا کرتے تھے عذاب آیا کہ نہیں آیا، عذاب آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا کہ عذاب آیا تھا مگر ہٹ گیا. اب کہنے لگے کہ جس قوم نے میری تکذیب کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا، اب اس قوم میں جانا نہیں چاہتا. پھر ایک ندی پار کرنا تھا، ایک دریا پار کرنا تھا. کشتی میں بیٹھے. اب اس کے بعد کشتی جب ڈاواڈول ہونے لگی تو ان کو اٹھا کر کے ندی میں ڈال دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا. ایک مچھلی آئی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا. دیکھو سزا ملی ان کو. وہاں تو عذاب ہٹ گیا، ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بغیر میری اجازت کے بستی چھوڑا تم نے کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو، نبی سے بھی ہو، صحابی سے بھی ہو، غلطی معاف نہیں کی جاتی. غلطی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے آدمی زہر کھا لے تو کوئی بھی کھا لے، مولوی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ولی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ایک جاہل کھا لے تب بھی مر جائے گا، عالم کھا لے تب بھی مر جائے گا. اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا. تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ان کو جب دریا میں ڈال دیا گیا، بڑی مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا ان کو.